احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے روشنی اور اندھیرے کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ اس اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، لیکن آج بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ مرزا غلام قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی حدیں توڑ دی۔ انبیاء کا مقابلہ تو کرتا ہی تھا، تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہونے کا دعویٰ تو تھا ہی، اس نے تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لیا۔ رب کائنات کے مقابلے میں کہا انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ بن گیا ہوں۔ وَتَيَقَّنْتُ انی ہوا، اب مجھے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں مرزا صاحب کے پیروکار حضرات سے کہ تم مرزا صاحب کی امت ہو یا مخلوق ہو؟ اس کا تو خدائی کا دعویٰ ہے۔ آئینہ کمالات میں کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ ہوں، تو بعض لوگ یہاں کہتے ہیں لو جی یہ تو خواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ کے لیے کوئی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے۔ خواب کی بات خواب تک رہتی تو بات ٹھیک، خواب میں ہو گیا جو کچھ تھا۔ اب کہتا مجھے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اوتیت صفت الافناء والاحیاء من رب الفعال، خطبہ الحامیہ میں جو خزائن جلد 11 میں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی اور موت پر اختیار دیا ہے۔ استغفر اللہ، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے اگر مرزا صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا زندگی اور موت کا، تو اپنے جعلی الہامات اور پیش گوئیوں کو سچا کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کس کی گردن تن سے جدا کر دیتے، آرڈر دیتے چل فوراً فارغ ہو جا تاکہ میری سچائی ثابت ہو۔ استغفر اللہ، کون فیا کون کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ نے مجھے کون فیا کون کا مالک بنایا، مجھے زندگی موت پر اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس قدر بغاوت ہے۔ اور ایک اور بات سامعین، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ 3 حوالے ہیں۔ اسما والدی، ایک لفظ انت منی بمنزلتی اولادی، دوسرے لفظ انت منی بمنزلتی ولدی، تذکرہ اور حقیقت الوحی، یہ حوالے موجود ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جو کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی جاہل، اس کے بڑے بھی جاہل
اور وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ میں ان لوگوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا جو غلط فہمی میں، جاہلانہ طور پر اور لا علمی میں اس کو بہت پارسا سمجھے بیٹھے ہیں، اپنا ایمان ضائع کیے بیٹھے ہیں، اس کو مسیح موعود سمجھ کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ محترم، وہ تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ تو اللہ کی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں میں موجود ہیں؟ کیا ایسا بندہ مسیح موعود اور پارسا نیک ہو سکتا ہے؟ اللہ کا باغی تو ہو سکتا ہے ایسا بندہ؟ فرعون کا کیا قصور تھا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یہ کہتا میں اللہ ہوں۔ تو فرق کیا ہوا؟ آج وقت ہے اللہ کی توحید کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے ایک باغی سے اپنی جان چھڑا لو۔ آج وقت ہے کہ واپس پلٹ آؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کس طرح یہ توہین کرتا ہے اور کہتا ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ غلطی بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں۔ اختی و اصیب، یہ بھی حقیقت الوحی خزائن میں ہے 22 نمبر جلد میں، کہ اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے اور صحیح بھی کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قدوس سبحان ذات ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب تو بھولنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھی الزام لگا دیا۔ اور ایک اور بڑی بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں، افطاری کرتا ہوں، سوتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سونا تو دور کی بات، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سوتا ہے، کھاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سراسر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ اللہ کی اولاد کوئی نہیں، یہ کہتا ہے اولاد میں اللہ کی اولاد ہوں۔ اللہ کی بیوی کوئی نہیں، یہ اللہ کی بیوی بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں، یہ کہتا میں خالق مالک ہوں، میں بھی زندگی موت پر اختیار رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی سراسر بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان نافرمانوں کے اندر یہ ہے، جیسے فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا، انہوں نے بھی تو یہی دعوے کیے تھے نا۔ ذرا بیٹھ کے غور تو کرو نا، جو مرزا صاحب کے دعوے ہیں یہی ان کے دعوے تھے۔ آج ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، ان بھولے بالے جو چلاک قسم کے مربی ہیں، جن کو اپنے ہزاروں لالچ ہیں، ان کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، نہ سمجھ آنے دیں گی۔ لیکن ان سادہ لوگ جو بہت کچھ سمجھ کے نیک پارسا اور اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ کے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، خدا کے لیے ان چیزوں کی تحقیق کر کے اپنی آخرت بچائیے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کا ساز و سامان ختم ہو جائے گا۔ یہاں آپ ساری کائنات کی جگیروں کو بھی مالک بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھے ساری کائنات کے برابر بھی رشوت دے گا تو میرے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو وہ وقت آنے والا ہے جب کوئی جائیداد کام نہیں آئے گی، رشتہ دار، دوست، احباب، مال و دولت، پارٹی، یہ کچھ نہیں کام آئے گا۔ عقیدہ کام آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ تو آئیے ہم دعوت دیتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے نافرمان کے پیچھے نہ چلو، یہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی چالوں کے پیچھے مت چلو، رحمان کی طرف آؤ، اللہ پاک غفور الرحیم کی طرف آؤ، جو اپنی ذات میں، صفات میں، بات میں لا شریک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔